بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سال ہم عید کیسے منائیں؟ عید کا معنی، ایک مرتبہ عید سے پہلے لوگوں نے فاتح خیبر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، اے امیر المومنین، آپ کے لباس میں پیوند لگے ہوئے ہیں، اگر آپ 2 درہم یعنی 2 روپے سمجھیے، 2 درہم میں کپڑے کا ایک جوڑا خرید لیں اور عید کے دن اسے پہن لیں تو کیا اچھا ہو۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے شرم آتی ہے کہ میں نئے کپڑے پہنوں اور کوفہ میں ہزاروں اشخاص بوسیدہ پرانے لباس میں ہوں۔ یہ واقعہ ہمارے لیے درس عبرت ہے۔ اب آپ حضرات سے گزارش ہے، مسلمانوں سے دردمندانہ اپیل ہے کہ وہ سابقہ معمول سے زیادہ اس سال زکوٰۃ و صدقات کی رقم نکالیں اور ڈھونڈ کر اپنے محلے اور اپنی بستی و شہر کے غریب و مسکین اور مستحقین کو زکوٰۃ و خیرات کا روپیہ دیں۔ اور عام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ وہ عید کے لیے نئے کپڑے خریدنے کے بجائے جو گھر میں نئے کپڑے پہلے سے موجود ہوں ان کا ہی استعمال کریں، یا نئے کپڑے کم سے کم سلوائیں، ورنہ پاک و صاف کپڑے پہن کر عید کی نماز ادا فرمائیں۔ غور کریں کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ملک کی معیشت بے حد کمزور ہو چکی ہے، امیروں کا کاروبار ٹھپ پڑ گیا ہے، درمیانی طبقے کے لوگ پریشان ہیں، غریب و تنگ دست اور محنت و مزدوری کرنے والے سخت مالی دشواریوں سے دوچار ہیں۔ ایسے میں ایک سچے مسلمان کے لیے عید کی حقیقی سچی خوشی تو یہی ہو سکتی ہے کہ وہ دوسروں کا خیال کرے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ جب کسی دوسرے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد فرماتا رہتا ہے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون العبد او کما قال۔ یہی ہے عبادت اور یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ حضرات، میری پیاری ماں بہنوں، عزیز بچوں، پیارے بھائیوں، بزرگوں، مجھے اس موقع پر آپ سے 4 سے 5 معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ ان معروضات کی طرف توجہ دیں گے۔ پہلا معروضہ، پہلی گزارش، رمضان المبارک کی دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، لہٰذا پنجگانہ و تراویح کے بعد اور افطاری کی نیک و مسعود گھڑیوں میں بارگاہ رب العزت میں مخلصانہ و عاجزانہ دعا کریں کہ ہمارے ملک سے اور ساری دنیا سے کرونا وائرس کا جلد از جلد خاتمہ ہو اور سب کو دوبارہ چین و سکون کی نارمل لائف حاصل و میسر ہو۔ First request to all of you that do not forget to make strong dua, because this month our dua is accepted and approved by Allah subhanahu wa ta'ala. We have a strong belief. Do not forget to make dua, to make supplication to Allah subhanahu wa ta'ala to see that coronavirus, this deadly virus, deadly disease is totally eradicated from the surface of the earth and from our great nation India. دوسری گزارش، دوسرا معروضہ، ملک کے 130 کروڑ باشندے وبائی مرض کرونا وائرس کی وجہ سے لاگو لاک ڈاؤن میں سخت پریشان ہیں، اور ہم عید کی خوشی منانے کے نام پر ایسی حرکتیں اور ایسے کام کریں کہ برادران وطن ہمارے تعلق سے غلط فہمی کے شکار ہو جائیں کہ سب تو پریشان ہیں اور مسلمان ہیں کہ بے فکری سے اپنی خوشیوں میں مگن ہیں۔ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، اور اسلام ہمیں اس کی اجازت بھی نہیں دیتا ہے، کیونکہ اسلام امن و سلامتی اور انسانیت کا درس دیتا ہے۔ لہٰذا عید کو خالص ماہ رمضان، صیام رمضان، نزول قرآن، افطاری و سحری اور نماز تراویح ادا کرنے کا روحانی موقع ملنے پر شکرانے کے طور پر ادا کریں۔ سختی کے ساتھ ہر طرح کے دکھاوے اور شو بازی سے پرہیز کریں۔ Second request to all of you that this Eid we will celebrate as simple as much we can, and we celebrate this Eid as a thankfulness to Allah subhanahu wa ta'ala, being grateful to Allah subhanahu wa ta'ala for granting us or for bestowing upon the holy month of Ramadan and granting us opportunity to fast during the month of Ramadan and establish Salatul Taraweeh. So in order to thank Allah subhanahu wa ta'ala, we will simply celebrate Eid, avoiding all kinds of show. تیسری بات کہ عبادتیں چھوڑ کر بازاروں میں گھومنا، ہر چھوٹی موٹی ضرورت کے لیے بار بار شاپنگ کرنا، اور رمضان کے آخری دنوں میں بیوی بچوں کو لے کر شب میں شہر کی شاہراہوں، سپر مارکیٹس اور مالز کا چکر لگانا بتاتا ہے
کہ آپ وبائی مرض کرونا وائرس سے لا تعلق ہیں یا ملک کی ہنگامی صورتحال سے بے نیاز ہیں۔ آپ کو تو صرف عید کے لیے نئی نئی چیزیں خریدنی ہے جسے آپ اور ہم اپنا قومی و ملی حق سمجھتے ہیں۔ خدا را ان حرکات و سکنات سے گریز کریں، ملت مسلمہ کو غیروں کے طعن و تشنیع سے بچائیں۔ تھرڈ ریکویسٹ ٹو آل آف یو، avoid going to market unnecessarily, avoid going to visit shopping malls, supermarkets unnecessarily۔ چوتھی بات، عید کے معنی خوشی کے ہیں۔ صرف تنہا میں اور آپ خوش ہوں تو خوشی نہیں، بلکہ پورا مسلم معاشرہ خوشی کا احساس کرے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے دیش میں سب کے ساتھ مالی دشواری ہے، ایسے میں چند صاحبان حیثیت تو بازاروں میں جائیں اور عید کی شاپنگ کریں، جبکہ عام مسلمان روپے پیسے کی کمی کی وجہ سے تنگ دستی کے شکار ہوں تو یہ عید کی حقیقی خوشی نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا گھروں میں جو میسر و موجود ہو اسی سے کام چلائیں، مالدار اسراف سے بچیں اور اپنے لیے جو نیا کپڑا، نیا جوتا چپل اور نئی چیزیں خریدنے کی رقم ہے وہ ضرورت مندوں میں بانٹ کر اس سال نئے طریقے سے عید بنانے کی کوشش کریں۔ اور چوتھی گزارش آپ سے یہ ہے کہ اگر آپ کو واقعی میں ضرورت ہے بازار جانے کی، کچھ نئی چیز خریدنے کی، آپ ضرور جائیں، ضرور بازار میں جائیں اور خریدیں، مگر آپ کوشش کریں کہ کچھ مال، کچھ حصہ اس میں سے آپ ضرورت مندوں میں بانٹ دیں۔ The fourth request to all of you, if you are really in need to go to shopping mall to buy some new things, okay, you are allowed to go for marketing, but a part of your money you have saved for Eid, please spend it on those who are in need of it, means the poor, the needy, those who beggars, those who are in need of it, direly, drastically need of it, please you help them۔ اور پانچویں گزارش، اپنے محلے اور آس پاس کے غیر مسلم پڑوسیوں کو فون پر یا سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے بتائیں کہ آپ نے رمضان میں اور عید کے موقع پر اللہ تعالیٰ جو سارے جہانوں کا پالن ہار ہے اس کی بارگاہ میں پوری انسانیت کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے اور کرونا وائرس کے خاتمے کے لیے مخصوص دعائیں کی ہیں، اور یہ بھی دعا کی ہے کہ ملک کی معیشت ترقی کرے اور بلا تفریق مذہب کے سب لوگ محنت سے کھائیں، کمائیں اور خوش رہیں۔ یہ بھی آپ ان باتوں کی طرف آپ کو توجہ دینا ہے۔ پانچویں گزارش یہ ہے، the fifth request to all of you, urge to all of you is that through social media, telephonically making conversation with your neighbors, with your brothers of nation, tell them that you during the month of Ramadan and on Eid day made a very special supplication to God Almighty, who is creator of the universe, to see that coronavirus is totally eradicated from the surface of the earth and from our nation. And you have made a very strong dua that the condition of economical condition of our country will make progress۔ حضرات محترم، انگریزی میں کہتے ہیں if we cannot change we cannot grow, when we cannot grow we cannot prosper۔ اگر ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے تو ہم آگے بڑھ نہیں سکتے، جب ہم آگے نہیں بڑھ سکتے تو ترقی کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے یاد رکھیں، کامیاب لوگ ہمیشہ اپنے فیصلوں سے دنیا کو بدل دیتے ہیں، جبکہ کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے ہی بدل دیتے ہیں۔ کچھ لوگ بدل جاتے ہیں حالات کے ڈر سے، اور کچھ لوگ قرینے سے بدل دیتے ہیں حالات۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ آنے والی عید کو آپ بہت ہی سمپلسٹی کے ساتھ، بڑی ہی سادگی کے ساتھ منائیں گے اور پورے سکون اور وقار کے ساتھ منائیں گے، جوش و خروش کے ساتھ منائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر، ساری انسانیت پر، ہمارے ملک پر کرم فرمائے، مسلمانوں پر کرم فرمائے، اور ہم سب مل کر انشاءاللہ اس ملک کی ترقی کے لیے کام کریں گے۔ شکریہ، تھینک یو، جزاک اللہ۔